الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، قابل احترام میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا موضوع استغفار ہے۔ جو مرد یا عورت استغفار کی طرف توجہ دے لے گی، اس بندی کی زندگی ایک ہفتے کے اندر بدل جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کر کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی ان وظیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پریشان حال ہے، بچے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وظیفہ کرتے ہیں، ان کو اچھی جاب نہیں ملتی، کوئی رزق کے اسباب پیدا نہیں ہوتے، تو ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا عمل میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن بدقسمتی آج ہم نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنی من مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ گھروں کے اندر جاؤ، گھروں کے اندر ایک معصوم بچہ ہے، جوان بچے ہیں، ان کے پاس موبائل ہے، فیس بک چلا رہے ہیں، لیکن اس فیس بک کے اندر، اس موبائل کے اندر بے حیائی بھی انتہا کی ہے اور نیکوکاری بھی انتہا کی ہے۔ لیکن جس چیز کو زیادہ بین کیا جاتا ہے، جس کو زیادہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ زیادہ چیز ابھرتی ہے۔ ایک سپرنگ لے لو، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا وہ ہائٹ پر جائے گا، چھوڑو گے تو۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی بچوں کو تلقین کرتے ہیں، بچیوں کو تلقین کرتے ہیں، خود ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے پاس موبائل آتا ہے تو اس کے اندر اتنی بے حیائی، اتنی بےہودگی ہے کہ جب بچہ اکیلا بیٹھتا ہے، بچی اکیلی بیٹھتی ہے، تو وہ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ موبائل کو نہیں چھوڑتے، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، وہ چھوڑنے کی بالکل اندر صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے موبائل چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ بچہ رونے لگ جائے گا، پیٹنے لگ جائے گا، احتجاج کرنے لگ جائے گا۔ اگر حقیقت کے اندر انسان چلا جائے، اللہ کے نبی نے عورت کو باپردہ رہنے کی تلقین کیوں کی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ راز سن لو، جس چیز کو جتنا پردے کے اندر رکھو گے اس کی کشش زیادہ ہوگی۔ آج یورپ میں چلے جاؤ، فحاشی والے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر عورت کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے۔
عورت کا وہ مقام ختم ہو چکا ہے، عورت کی وہ عزت ختم ہو چکی ہے۔ جس معاشرے نے عورت کو ننگا کر دیا، جس معاشرے نے عورت کو حیا دینے کی بجائے بے حیا کر دیا، آج وہاں پر عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میرے سونے نبی نے عورت کو پردے میں رکھ کر خدا کی قسم ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ عورت کی قدر و منزلت مردوں کے دلوں میں ہے۔ اس لیے ناظرین، عورتوں کو پردے کے اندر رہنا یہ قدرتی طور پر انسان کے لیے بھی بہتر ہے اور عورت کے لیے بھی بہتر ہے، اس کے اندر بڑے مفاد ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر ایک تفصیلاً ڈسکشن ہوگی۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں وظیفے کر کر کے تھک چکا ہوں، تھک چکی ہوں، سمجھ نہیں آتی میرا وظیفہ کہاں جاتا ہے، کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی مفاد نہیں ہوتا، پڑھا پڑھا کر بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی اچھی جاب نہیں ملتی، میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، 7 دن کا عمل سن لو۔ 8ویں دن کے اندر میرا اللہ غیب سے مدد کرے گا، غیب سے۔ دیکھو نا، جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کی، میرے اللہ یہ 313 مٹھی بھر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ نے خدا کی قسم نصرت فرمائی، وہ 313 ہزاروں کی تعداد میں کافروں پر بھاری پڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہو، استغفار والا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مایوس ہو؟ ناظرین طریقہ سن لو۔ صبح تہجد کے وقت اٹھو، تہجد کی نماز ادا کرو اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھو، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 7 مرتبہ اس کو پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 دفعہ اس کو پڑھو، اور آخر میں 3 دفعہ درود پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر خوب رو پڑو، خدا کی قسم مدد نہ آئے تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مدد نہ آئے؟ لیکن مانگنے کا تو ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کافی لوگوں کے ٹیلی فون آئے، وہ یہی کہہ رہے تھے، اس لیے یہ آج کی ویڈیو بنانا لازمی تھی۔ میرے بھائی، اللہ کے سوا خدا کی قسم کوئی در نہیں جہاں سے ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے کامیابی کی طرف جانے کے، وہ دماغ کے اندر اللہ خود ڈالتا ہے کہ یہ کر، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔